آج ہمارے مہمان ہیں پشاور زلمی کے آل راؤنڈر شعیب ملک. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں ٹیم سے باہر کیوں ہوا تھا. بابر میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. 5 نمبر پہ آپ کو ضرورت ہے تو میں بالکل حاضر ہوں. ابو جو ہیں وہ بیٹ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اپنی جو ہے وہ ریکٹ سے کھیل رہی ہوتی پی ایس ایل کمپلیٹ ہو, خواہش میری یہ ہے, اور اچھے سے کمپلیٹ ہو. السلام علیکم, میں ہوں سلیم خالق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرکٹ کارنر. پی ایس ایل کے حوالے سے ہمارے خصوصی شوز جاری ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں پشاور زلمی کے آل راؤنڈر شعیب ملک, جن سے ہم بات کریں گے پی ایس ایل کے حوالے سے بھی اور ان کے کیریئر کے حوالے سے بھی. بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم شعیب, کیسے ہیں آپ؟ بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, ورچوئل ملاقات ہی ہو رہی ہے لیکن خیر ہو رہی ہے. ابھی آپ کے جو پچھلے دنوں میں نے کچھ انٹرویوز وغیرہ دیکھے تو ایسا لگ رہا تھا بڑے ناراض سے ہیں آپ. تو کیا آپ امید کھو بیٹھے ہیں کم بیک کی کیا؟ کیونکہ آپ عموماً ایسے کھل کے بات کرتے نہیں ہیں اس طرح سے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل میں کھل کے بات دیکھیں میں نے اس لیے بھی کی کہ پہلے دیکھیں میں ہوں انسان کے جس جگہ پہ تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ ایشو ہے جن چیزوں پہ, اور جو اس کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے بات کی جائے, اور اگر ان کو ضرور اپنی ایڈوائس دی جائے, کیونکہ بہت ٹائم سے میں بھی اس سرکل کا حصہ ہوں اور کافی اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں ایز اے پلیئر, ایز اے ٹیم, اور جو آرگنائزیشن ہے ہماری کرکٹ بورڈ, تو میں نے ضرور بات کی کہ جو ہے یہ چینجز مجھے لگتا ہے کہ ہوں. تو اسی لیے میں نے اس پہ بات کی, بڑی ریسپیکٹ فلی کی, اور جو مجھے لگتا تھا کہ جو چیزیں ہونی چاہیے اور فوراً ہونی چاہیے اس پہ میں نے ضرور بات کی. رہی بات میرے کم بیک کی, تو میں تو اپنی بات ہی نہیں کرتا. میں جو چیزیں ہیں جن میں بہتری لانے کی ضرورت تھی ان پہ ضرور میں نے ایمفسائز کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں پہ چینجز ضرور چاہیے, جتنا جلدی ہوں اتنا بہتر ہے ہم. اور میرے جو نمبرز ہیں جب سے میرا کم بیک ہوا تھا 2003 سے, دس پرٹیکولر فارمیٹ جو T20 فارمیٹ ہے, میرے نمبر وہ بات کرتے ہیں, مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ ہے کہ میں کبھی بھی ہو نہیں کرتا, میری رسپانسبلٹی ہے کہ اور جہاں پہ اپرچونٹی ملنا وہ چاہے کسی بھی لیول پہ آپ کھیل. شاید 39 آپ کی ایج ہے لیکن فٹنس آپ کی زبردست ہے. حفیظ جو ہے وہ 40 پلس ہے, وہ بھی کھیل رہے ہیں اور اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو بھی واپسی کا موقع ملے گا؟ دیکھیں پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں ٹیم سے باہر کیوں ہوا تھا, وہ خیر میری سمجھ سے باہر ہے, لیکن خیر میں اس پہ بات کرنے کا کوئی وہ ہے نہیں کہ میں اس چیز کو ڈریگ کروں جی کہ میں کیوں باہر ہوا یا کوئی ایسی چیز ہے. دیکھیں ایج جو ہے وہ کوئی سی بھی ہو, اگر آپ کا جو کرائیٹیریا ہے آپ کے آرگنائزیشن سے یا مینجمنٹ سے جو کرائیٹیریا, اگر آپ پورا اس پہ اترتے ہیں فٹنس وائز, پرفارمنس وائز, اور موسٹ امپورٹنٹلی ایز اے سینئر پلیئر کہ آپ ڈریسنگ روم کا ماحول اچھا رکھتے ہیں, آپ رسپیکٹ دیتے ہیں مینجمنٹ کو اور جو نئے پلیئرز ہیں ٹیم میں ان کو, تو میرے خیال میں اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور میری بھی اسی چیز پہ وہ ہے. ایج جو ہے اس کو تو ڈسکشن میں لانا ہی نہیں چاہیے, کہ اگر ایک بندہ ہیلپ فل ہے ٹیم کے لیے اور کھیل سکتا ہے تو اس کو ضرور جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور محمد حفیظ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, بڑی اچھی چیز ہے ٹیم کے لیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہمارے نئے پلیئرز ہیں ان کو گروم بھی کرتے ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں, ان کو پریکٹسز بھی کراتے ہیں, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اگر کوئی ایسا آدمی آپ
میں ہو, ڈریسنگ روم میں ہو, ویسے ہی بڑا کانفیڈنس ملتا ہے پلیئرس کو بھی اور ٹیم مینجمنٹ کو بھی. کیا یہ بات صحیح ہے کہ کچھ عرصے قبل چیف سلیکٹر محمد وسیم نے آپ سے بات کی تھی اور آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ ان کے فیوچر کے پلانز میں شامل نہیں؟ اب میری ضرور ان سے بات ہوئی تھی, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان سے بات ہوئی ہے. پہلے کافی ڈسکشن ہوئی. چیف سلیکٹر, ایز اے چیف سلیکٹر میری ان سے ڈسکشن نہیں ہوئی تھی, کیونکہ میں نے بہت ساری کرکٹ ان کے ساتھ کھیلی ہے, پاکستان ٹیم سے بھی, اور ڈومیسٹک کرکٹ بھی ہم لوگوں نے ساتھ میں بھی اور اگینسٹ بھی کھیلی ہے. جب میرا اے ٹیم کا ٹور تھا 1997 میں, وہی ہمارے کیپٹن تھے, انگلینڈ کا ٹور تھا وہ. اور میری ان کے ساتھ بڑی اوپن ڈسکشن ہوئی تھی, جس میں یہ تھا کہ کیا وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ دیکھتے ہو. انہوں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پہلے 4 کے نمبرز ہیں اس پہ اگر آپ کھیلو گے تو زیادہ بہتر ہے. میری بھی ان سے یہی بات ہوئی تھی. میں نے کہا ہاں میرا جیسا گیم ہے, نو ڈاؤٹ. میں 5 نمبر پہ بھی کھیلا ہوں بہت سارا, اور 5 نمبر پہ بھی میرے نمبرز بہت اچھے ہیں, بہت اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابھی ہم جو ہمارے میرے خیال میں ٹوٹل پتہ نہیں اس ٹائم پہ 14 یا پتہ نہیں کتنے T20s تھے. انہوں نے کہا آدھے ہم دیکھیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کمبینیشن ہمارا ورلڈ T20 میں ہونا چاہیے. پھر دوبارہ ان سے ابھی بات ہوئی تھی تھوڑا عرصہ پہلے, تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ 5 نمبر پہ آپ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں 5 نمبر پہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے 5 نمبر پہ کھیلنا, آپ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں, اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن بڑی اچھی ڈسکشن رہی, بڑے اچھے ماحول میں. اور یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اویلیبل ہوں. صرف یہ ہے کہ کلیئرٹی ہو, وہ نہ صرف میرے کیس میں بلکہ ہر کرکٹر کے کیس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے, تو چیزیں اس سے بہت بہتر ہوتی ہیں. اور کبھی بھی کسی بھی یہ جو 2 دفعہ میری ان کے ساتھ کانورزیشن ہوئی, اس میں کبھی ایسا نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پلان میں نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آپ ہمارے پلان میں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو لاسٹ کے 8 سے 10 T20 میں کوشش کریں گے وہ کمبینیشن کھیلے جو کہ ورلڈ T20 میں سوچ رہے. لیکن آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے حالیہ میچز ہوئے ہیں اس میں جو مڈل آرڈر بیٹنگ ہے ہماری بڑی وہ ویک نظر آئی. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مڈل آرڈر تو نظر ہی نہیں آئی, تو جگہ تو بن سکتی ہے آپ کی ویسے. دیکھیں اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ میں کرنا چاہوں گا, میری جگہ سے بھی زیادہ ضروری کہ دیکھیں جو جس نمبر کا بیٹسمین ہے اس کو کوشش کریں کہ وہ اس کو اسی نمبر پہ کھلائیں, کیونکہ اس نے اسی نمبرز پہ کھیلا ہوا ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اچھی فارم میں بندہ ہے تو آپ اس کو ہر نمبر پہ کھلانا شروع کر دیں, تو پھر اینڈ آف دا ڈے نہ ٹیم بنتی ہے اور نہ کوئی رائٹ کمبینیشن بنتا ہے. ہم لوگ صرف سولوشن ڈھونڈتے ہیں کہ آج کے دن ہم کسی طرح سروائیو کر جائیں, وہ کل کا نہیں ہم سوچتے, پرسوں کا نہیں سوچتے. دیکھیں آپ فیلئرز آئیں گے, لیکن آپ نے ایک ٹیم بنانی ہے جو کہ آپ کو بے شک 6 مہینے سال کے بعد جو ہے کنسسٹنٹ ریزلٹس دیں. آپ کے بڑے امپورٹنٹ 2 ورلڈ T20s آ رہے ہیں, پھر آپ کا 50 اوور کا ورلڈ کپ ہے. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ آپ آج سے یہ چیزیں دیکھیں کہ ہم کس ٹریک پہ جانا چاہتے ہیں, ہم کون سے ایسے پلیئرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ چلیں, ہم ان کو کنسسٹنٹ چانسز دیں, ان کے فیلئرز بھی ہوں ہم ان کو بیک کریں گے. اب حیدر علی کی ایک ایگزامپل ہے, بہت اچھا پلیئر ہے, ہم نے اس کو اوپر سے کھلانا شروع کیا, پھر ہم اسے نیچے لے آئے. ہم مطلب ایک اننگ سے کسی کی کیوں بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں, اور ایک اننگ سے ہی ہم بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں, پھر ہم اس کو پلیئر کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں آپ اس کو بیک کریں, آپ اس کو بیک کریں گے تو ٹیمیں بنیں گی, جب ٹیمیں بنیں گی تو آپ کے اچھے ریزلٹس آئیں گے, جو کہ اینڈ آف دا ڈے سب کا گول ہے جی کہ ٹرافی جیتی جائے. ٹرافی جیتنے کے لیے آپ کو بڑا ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں لیک کرتے ہیں. ان چیزوں کو بہت جلدی جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ چینجز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور بہت جلدی جو ہے ان کو کرنا چاہیے. اللہ کرے کم بیک کریں آپ. اور لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا, خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں ہو سکا تو آپ کو افسوس ہوگا
کہ ایک موقع نہیں مل پایا، اتنے عرصے پاکستان ٹیم کی خدمت کی اور کھیلتے ہوئے اپنی شرائط پہ جانے کا موقع نہیں مل پایا اور کیریئر اس طرح سے ختم ہوا؟ دیکھیں افسوس ابھی بھی ہوتا ہے، افسوس ابھی بھی ہوتا ہے جب ٹیم میں سلیکشن نہیں ہوتی. افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں کے حال ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی بہت زیادہ فل ہو سکتا ہوں ہماری ٹیم کے لیے T20 فارمیٹ میں. تو افسوس تو ابھی بھی ہے. دیکھیں افسوس میں نیگیٹو اس میں نہیں جاتا، اور میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ رہا کہ میں ورلڈ کپ نہیں کھیلوں گا. میں انشاءاللہ ورلڈ کپ کھیلوں گا اور پوری جان لگا کے کھیلوں گا. ہمیشہ سے جان ماری ہے جو میرے ٹیم میٹس ہیں ان کے لیے، ٹیم کے لیے. اور فرسٹ مجھے کریٹ کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے، نہ میں کرتا ہوں. ہاں ایک ڈائریکشن میں جاتا ہوں کہ بس جسٹ گیو یور بیسٹ شاٹ. کسی بھی ینگ پلیئر کو یا کیپٹن کو یا مینجمنٹ کو جب بھی ضرورت ہو ہمیشہ جو ہے وہاں پہ حاضر ہوتا ہوں ہیلپ کرنے کے لیے. تو میں بالکل ایسا نہیں سوچ رہا، اور مجھے مطلب وہ نیگیٹو وے میں جانا اچھا ہی نہیں لگتا. دیکھیں میرا بہت اسٹرانگلی یقین ہے اس چیز پہ کہ اگر آپ کو کچھ اچیو کرنا ہو تو ہمیشہ پازیٹیو سوچو، اور میں بالکل پازیٹیو سوچ رہا ہوں. بابر اعظم کو گروم کرنے میں آپ کا بڑا اہم کردار تھا. میں دیکھتا رہتا تھا جس طرح آپ ان کی ہر وقت ہیلپ کرتے رہتے تھے، بلکہ آپ نے ملاقات بھی ایک آدھ دفعہ کروائی تھی شارجہ وغیرہ میں، مجھے یاد ہے اچھی طرح. اب بابر اعظم کیپٹن ہیں اور آہستہ آہستہ جان پکڑ رہے ہیں، تھوڑے اپنے فیصلے بھی کرنے لگے، تو وہ کیا ٹیم مینجمنٹ کو نہیں کہتے کہ مجھے شعیب بھائی چاہیے؟ دیکھیں بابر میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہمیشہ سے بابر سے بہت پیار رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور بڑی دعا ہے میری اس کے لیے کہ جیسے اس کی پرفارمنسز اس کے خود کے لیے چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کنسسٹنٹ رکھے تینوں فارمیٹس میں. اور وہ ہمارا کیپٹن ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو سیم عزت دے جو اس کی انڈیویجول پرفارمنسز ہیں، آمین. اور وہ لمبا چلے اور پاکستان کی کرکٹ کو اوپر لے کے جائے. دیکھیں جب وہ کیپٹن بنا تھا تو میں خود تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کیپٹن بنے تو تھوڑا سا سپیس دینا چاہیے تاکہ وہ سیکھ سکے چیزوں کا. ہاں ضرور جب مجھے کوئی چیز فیل ہوتی ہے ٹیم کے لیے یا کسی پلیئر کو کہیں کھلانا ہو، میں ضرور جو ہے مشورہ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا انشاءاللہ، وہ چاہے بابر ہو یا کوئی بھی ہو. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز سمجھ آ رہی ہو تو آپ کو ضرور بتانی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی جو ہے بولوں گا نہیں بابر کو کہ جی آپ میری بات کرو یا کوئی ایسی چیز ہے. تو میری بات ہوئی تھی جیسے 5 نمبر پہ اسٹرگل کر رہے تھے ابھی زمبابوے ٹور میں بھی اور ساؤتھ افریقن ٹور میں بھی، تو میں نے ضرور بابر کو کہا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 5 نمبر پہ آپ کو ضرورت ہے تو میں بالکل حاضر ہوں کھیلنے کے لیے اس نمبر پہ، اور میں کھیلا بھی ہوں اس نمبر پہ کافی. اور لیکن میں آپ سے فیور نہیں مانگ رہا اور نہ میں آپ سے فیور چاہتا ہوں کسی قسم کی بھی. جیسا بھی ریلیشن شپ ہے وہ ہمارا کرکٹ سے ہٹ کے ہے جو بھی ہے، اور بالکل فیور نہیں ہے. اگر آپ کو لگے گا تو آپ ضرور بات کرنا، ورنہ فیور یا کوئی سفارش یا وہ میں ویسا آدمی نہیں ہوں، اور نہ مجھے ایسی کوئی چیز آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے. ہمارا اچھا ریلیشن شپ ہے، وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. بابر آپ کو لگتا ہے بااختیار کپتان ہے؟ دیکھیں پہلے سے کافی بہتری آئی ہے کیونکہ کافی سارے کرکٹر سے ملاقات ہوتی ہے جو ٹیم میں کھیل رہے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ بابر جو ہے ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہا ہے. دیکھیں کیپٹنسی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو شروع سے جو ہے نہیں آتی ہے، وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آپ سیکھتے ہیں. تو اب وہ نظر آتی ہیں کہ بابر جو ہے وہ ٹریک صحیح پہ ڈلا ہوا ہے. تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس کو، انشاءاللہ ہیل بی اے ویری گڈ کیپٹن. اور مصباح الحق کیسے کوچ ہیں؟ ان سے پچھلے دنوں آپ کے کچھ بیانات سے لگا ناراض ہیں؟ میں ناراض بالکل بھی نہیں ہوں، اور نہ میں ناراض ہوتا ہوں کسی سے. میرا ان سے ریلیشن شپ بہت پرانا ہے، ہم نے بہت ساری کرکٹ ساتھ میں کھیلی ہے، اور وہ میرے انڈر کھیلے ہیں، میں ان کے انڈر کھیلا ہوں ایز اے کوچ بھی اور ایز اے کیپٹن بھی. وہ میری کیپٹنسی کے انڈر کھیلے ہیں، تو ڈفرینسز نہ ہمارے کبھی تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے.
صرف ایک یہ چیز ہے کہ بہتری اگر آپ کو اپنے اندر لانی ہے تو سرٹن چیزیں ہیں وہ میں نے کافی جگہ بول چکا ہوں، تو مزید میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے جس سے بہتری آ سکے. جی آپ کہنا نہیں چاہتے، میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں. آپ نے یہ کہا تھا کہ جو مختصر طرز ہے اس کے لیے کوئی الگ کوچ ہونا چاہیے. خیر اب اس سے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑا آپ کا موڈ چینج کرتا ہوں. کیونکہ اب آپ چیز پہ بات ہو گئی ہے، اب اس کو مزید جو ہے نا وہ ڈریگ کرنا، میرے خیال میں اس کو یہی جو ہے نا روک لینا چاہیے، کیونکہ بہت بات ہو گئی اس چیز پر. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو بتائیں، میں نے پڑھا کہ ایکٹنگ کا کوئی آپ کا ڈیبیو ہونے والے ڈراموں میں آ رہے ہیں، مووی میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک انٹرویو ہوا تھا، اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا ہاں میں فلیکسیبل ہوں، جو بھی جس طرف بھی جو ہے لائف لے جائے، لیکن میں نہیں بولوں گا کسی چیز کو بھی. ہاں تھوڑے سے میں نے ایک دو جگہ پہ کیمیوز کیے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، اور ابھی یہ ہے کہ پورا فوکس کرکٹ کی طرف ہے. اگر ایکٹنگ کی طرف آئیں گے تو ضرور اس کی پہلے ذرا کلاسز لیں گے، پورا کورس کریں گے، پھر ایکٹنگ کی طرف آئیں گے. شاہد آفریدی نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بڑی جلدی کیپٹن بنا دیا گیا تھا اور اس وقت انہوں نے کرکٹ چھوڑنے کا بھی سوچا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے جب کیپٹن آپ کو بنایا تھا تو واقعی جلدی بنا دیا گیا تھا؟ مجھے کیپٹن بنایا تھا، اس میں ان کا کرکٹ چھوڑنے کا تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مطلب خیر میں یہ شاید انہوں نے بک میں لکھا ہے کہیں پہ، لیکن میں نے ایک اپنی مجھ سے سیم کوسچن ہوا تھا، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر انہوں نے یہ بولا ہے کہ جلدی بنایا تھا تو انہوں نے بالکل صحیح بولا ہے. اور میں نے بھی اپنے کافی انٹرویوز میں یہ بولا ہے کہ 2007 میں اگر جو جس طرح آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑی زیادہ سمجھ بوجھ دی ہے تب ہوتی تو میں وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کیپٹنسی. پہلے کے شعیب ملک میں اور اب کے شعیب ملک میں کیا واضح فرق آپ کو لگتا ہے؟ ہم لوگوں کو تو کافی فرق نظر آتا ہے ماشاءاللہ. اب زیادہ میچور ہو گئے ہیں آپ اور زیادہ لوگوں میں گھل مل رہے ہیں. آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ یار یہ چینجز مجھ میں آئی ہیں، یہ بڑی زبردست چینج آئے؟ دیکھیں کوئی انسان یہ بولے کہ میں پرفیکٹ ہوں تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. پرفیکٹ انسان کوئی بھی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور وہ ان مسٹیکس سے ہی آپ سیکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہر دن جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اچھا سیکھا جائے، اور یہی کوشش رہی ہے جب سے تھوڑی سی زیادہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے. تو اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار جو چیزیں مطلب اگنور کرنے والی ہیں آپ ان کو اگنور کرو، جن چیزوں میں ایز اے پرسن آپ بہتری لا سکتے ہو وہ آپ ضرور کرو، اور کوشش کر رہا ہوں اسی نقشے قدم پہ چلو. کیا یہ درست ہے کہ جب سے آپ کی شادی ہوئی ثانیہ مرزا سے، اس کے بعد سے آپ میں تبدیلی آئی اور زیادہ آپ میچور ہو گئے؟ دیکھیں ویسے ہی لائف کے ساتھ میچورٹی آپ میں آتی ہے، اور آئی تھنک میں 39 کا ہو چکا ہوں، اور اگر 39 میں بھی آپ میچور نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کافی سارا ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس انسان کے ساتھ جو آپ کو رائٹ گائیڈنس دے سکے، جو آپ میں فلاز ہیں اس کو بہتر کر سکے. تو یہ ہے کہ کوشش یہی کی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گروم کرنا چاہیے اپنے آپ کو، نہ کہ صرف آپ کے پروفیشن کی جو سکل ہے اس میں، آپ کو ایز اے پرسن بھی، ایز اے ہیومن بینگ آپ کو جو ہے وہ امپروو کرنا چاہیے. آپ کا لائف سٹائل دیکھنا چاہیے، آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے جس میں آپ ریئلائز کر سکیں یا ویژولائز کر سکیں کہ کیا مسٹیکس آپ نے لائف میں کی، کیا نہیں ہونی چاہیے تھیں، یا اگر دوبارہ سیم سچویشن میں گئے یا سیم سناریوز آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے ان کے ساتھ. تو یہ ہے کہ جب انسان ینگ ہوتا ہے فوراً ڈیسیژن لینے کی کرتا ہے. میرے خیال میں یہ ہے کہ کیسا بھی ڈیسیژن ہو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ آپ سوچ سکیں کہ اس ڈیسیژن کو لینے کے لیے آپ کو کن کن جو ہے چیزوں سے گزرنا پڑے گا یا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو اس لحاظ سے کوشش یہی رہی کہ
اپنے آپ کو روز 10 سے 15 منٹ جو ہے رات میں دیے جائیں جس میں آپ سوچ سکیں کہ یار کیا تھا, کیا کرنا چاہیے تھا روٹین لائف میں بھی. تو وہ آپ کوشش کرتا ہوں کنسسٹنٹ بیسس پہ کروں تاکہ لائف اور بہتری کی طرف جائے اور بہتر انسان بنا جائے. فٹنس آپ کی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے, اور جو 20 سال کے لڑکے ہیں وہ بھی شرما جائیں آپ کو فیلڈ میں دیکھتے ہوئے جس طرح آپ جان لگاتے ہیں. تو اس کا راز کیا ہے, اور سچ بتائیں آخری بار بریانی کب کھائی تھی آپ؟ دیکھیں اب میرا نا اللہ کا شکر ہے کہ فٹنس یا جو ٹریننگ ہے وہ میں بہت مزے سے کرتا ہوں. مجھے بڑا مطلب بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب میرا سیشن ہوتا ہے, ٹریننگ سیشن ہوتا ہے. اور یہی ایک چیز ہے کہ جو میری کرکٹ میں بھی ابھی مجھے چلا رہی ہے کہ جس دن میچ ہو یا پریکٹس کرنے جانا ہو تو بڑا مطلب پیشنیٹ ہو کے میں وہ چیزیں کرتا ہوں, اور اسی لیے اس چیز کو پھر انجوائے بھی کرتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم. تو اسی لیے میری کرکٹ بھی جو ہے ابھی تک وہ چل رہی ہے. اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اگر میں میچ کھیلنے گیا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر مڈ آن ٹو مڈ آن بھی بھاگنا 20 اوور تو میں بھاگوں گا, اگر مڈ وکٹ ٹو مڈ وکٹ بھی بھاگنا ہے تو میں بھاگوں گا, کیونکہ وہ مجھے اس میں مزہ آتا ہے. میں مطلب اپنے آپ کو بچاتا نہیں کہ یار میں نے بیٹنگ بھی کرنی ہے, اگر پہلے بولنگ ہے تو بیٹنگ کے لیے تھوڑی انرجی سیو کر لو, وہ میں نہیں کرتا, اس میں مجھے بالکل مزہ نہیں آتا. اور یہ ہے کہ انجوائے کر رہا ہوں اپنی کرکٹ کو. فٹنس جو ہے تھوڑا سا بلیسڈ اس لیے بھی ہوں کہ میرے جو فادر تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ایتھلیٹ تھے, تو تھوڑے سی مطلب وہاں سے بھی ایڈوانٹیجز ہیں. ان کے جنس جو ہیں وہ تھوڑے سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دے دیے ہوئے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ کاش میں یہ سیم ٹریننگ جب میں ینگ تھا تب بھی کرتا. تب میں نے اتنی کوئی خاص ٹریننگ نہیں کی. ہاں جب میں بہت چھوٹا تھا تو بہت محنت کی, جب مڈل ایج میں آیا تو اس طرح جو ہے ٹریننگ نہیں کی. لیکن آخری کچھ سالوں سے جو ہے ٹریننگ کی طرف بہت رجحان ہے اور بہت زیادہ فٹ فیل کرتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی جہاں پہ بھی موقع ملے ٹریننگ کرنے کا یا میچ کھیلنے کا اس کو انجوائے کروں, اور بہت مزہ آتا ہے. فیملی کے ساتھ آپ کو وقت گزارنے کا اتنا موقع نہیں ملتا تھا, لیکن اب پچھلے دنوں سے نظر آ رہی ہے پکچرز وغیرہ کا اچھا ٹائم آپ کا گزر رہا ہے. دبئی میں ہی زیادہ تر آپ لوگ رہ رہے ہیں, تو کیا آپ یہی ارادہ ہے فیوچر میں دبئی شفٹ ہونے کا؟ دیکھیں دبئی تو تب سے ہی ہے جب شادی ہوئی تھی 2010 میں, تب سے ہم لوگ کے پاس ہم لوگ یہیں موو ہو گئے تھے. اب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑی سی لیگز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئی, جیسے وائف کے ٹورنامنٹس ہیں وہ افیکٹ ہوئے, بلکہ ساری چیزیں ہی افیکٹ ہو گئیں. تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم مل جاتا ہے, لیکن میں جتنا دبئی میں ہوں اتنا ہی پاکستان میں ہوں. میری والدہ جو ہیں وہ سیالکوٹ میں رہتی ہیں اور ہم لوگ یہاں دبئی میں رہتے ہیں, لیکن جب بھی ٹائم ہو میں سیالکوٹ بھی جاتا ہوں. ابھی میں رمضان میں پورا رمضان جو تھا میں کراچی میں تھا, تو جتنا میں دبئی میں ہوں اتنا ہی میں پاکستان میں بھی ہوں. تو ایز سچ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ میں پاکستان سے جو ہے یہاں موو ہو گیا ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جب آف ٹائم ملتا ہے تو میں یہاں آتا ہوں, اور تھوڑا زیادہ آف ٹائم ملے تو پھر میں سیالکوٹ میں بھی, ورنہ لیگز جو ہے وہ تو چل ہی رہی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ پینڈمک کی وجہ سے کافی ساری جو ہے پرابلمز آ رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ آرگنائز کر سکیں کوئی سی بھی چیز, نہ کہ صرف کرکٹ. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم مل رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچے کی ایج بھی ایسی ہے کہ یہی ایج ہے کہ جہاں پہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہا جائے. بچہ تھوڑا کنفیوز تو نہیں ہوتا آسان دیکھ کے کہ ابو جو ہیں وہ بیٹ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اپنی جو ہے وہ ریکٹ سے کھیل رہی ہوتی ہیں؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, لیکن اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ اس کی جو مدر ہیں وہ ٹینس پلیئر ہیں, جو ان کے فادر ہیں وہ کرکٹ پلیئر ہیں. تو بس اس کو یہ پتا ہے اس کے آگے کیا کرنا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے, اور اس سے کبھی بھی نہ وائف کی طرف سے نہ میری طرف سے
یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو کرکٹ کھیلنا ہے، آپ کو ٹینس کھیلنا ہے، تو وہ ابھی تو خیر وہ بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑا انرجیٹک ہے، بھاگتا رہتا ہے سارا دن۔ اب پی ایس ایل کی طرف آ جاتے ہیں. پی ایس ایل کے لیے آپ ابو ظہبی آ گئے ہیں، کوارنٹین بھی کر رہے ہیں، تو سنا ہے بڑی گرمی ہے یہاں پہ؟ بہت گرمی ہے، کیونکہ میں تو عید سے ایک دن پہلے یہاں پہ آ گیا تھا، اور میں نے یہی پریکٹس بھی شروع کر دی تھی، تو گرمی بہت ہے یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ یہ کھیل کا حصہ ہے، اور آئی ایم شیور جو سارے کرکٹرز ہیں وہ اس گرمی میں پہلے بھی کھیل چکے ہیں، اگر یو اے ای کنڈیشنز میں نہیں کھیلے تو کسی دوسری کنٹری میں کھیلے ہوں گے، لائک شری لنکا میں، ویسٹ انڈیز میں، وہاں پہ بھی بہت گرمی ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ بٹ ٹف ضرور ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ریئل ٹیسٹ میں ہی کوئی جب پاس ہوتا ہے تو اس کا مزہ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھا چیلنج ہوگا سب کرکٹرز کے لیے، سب ٹیمز کے لیے، اور یہ ہے کہ پی ایس ایل کمپلیٹ ہو، خواہش میری یہ ہے، اور اچھے سے کمپلیٹ ہو، کیونکہ بہت اچھی شروع ہوئی تھی، کراچی میں جب شروع ہوئی تھی دنیا بھر سے میسیجز آتے تھے، لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے اس کو دیکھنے کے لیے، بڑے کلوز میچز ہو رہے تھے، اور بہت مزہ آ رہا تھا، لوگوں کو دیکھنے والوں کو بہت مزہ آ رہا تھا، تو دعا میری یہی ہے کہ پھر سے شروع ہو اور سیم انٹینسٹی پہ جا کے ہو، سیم انوائرمنٹ میں ہو، اور اچھے جو ہے ریزلٹس آئیں جس کو لوگ انجوائے کر سکیں۔ اپنی ٹیم سے، پشاور زلمی سے کیسے توقعات ہیں آپ کو؟ کچھ چینجز ہوئی ہیں ہر ٹیم میں کیونکہ گیپ آ گیا تھا، تو ابھی بھی بیلنس برقرار لگ رہا ہے آپ کو؟ ویل بیلنسڈ سائڈ لگ رہی ہے، جو چیز پشاور زلمی میرے خیال میں تھوڑا مس کرتی تھی، ایک اچھا سپنر، تو وہ بھی اب میرے خیال میں وہ ایریا بھی پورا ہو گیا ہے، تو ٹیم تو بہت اچھی لگ رہی ہے، صرف یہ ہے کہ ایگزیکیوشن یا جلدی کمبینیشن، رائٹ کمبینیشن جو ہے وہ ہو، کیونکہ موسٹلی ٹیمز جو ہیں وہ اپنے 5 میچز کھیل چکے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ جو جتنی جلدی کنڈیشنز کو اڈیپٹ کرے گا، جتنی جلدی رائٹ کمبینیشن جس ٹیم کا بن جائے گا، اس کو اس ایونٹ میں جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوگا، بٹ اوور آل if I'm looking at Zalmi's squad, I'm pretty satisfied، اور مجھے پوری امید ہے، اور اچھی چیز یہ ہے کہ وہاں بھی فٹ ہو گئے ہیں ہمارے کیپٹن، اور جو لاسٹ میچ ہم کھیلے تھے اگینسٹ کراچی، اس میں وہ نہیں تھے، انجرڈ تھے، لیکن یہ ہے کہ بڑا اچھا سائن ہے زلمی کے لیے کہ ایک کیپٹن اور ایک بہت اچھا بولر جو ہے وہ فٹ ہو گیا۔ کیپٹن سے مجھے یاد آیا، کیپٹنسی آپ کرتے ہیں کیریبین لیگ میں اور آپ بڑا زبردست پرفارم کرتی رہی پہلے، آپ یہ پی ایس ایل میں کیوں نہیں کیپٹنسی آپ کرتے؟ میں آپ کو بتاؤں مجھے شوق ہی نہیں ہے، میں اپنا کھیلنا چاہتا ہوں اور مزے سے کھیلنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس طرف آتا ہی نہیں، اور رہی بات گیانا ٹیم کی، تو ان کو بھی میں نے پہلے تھوڑا سا ریکویسٹ کی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کریں، تو میں نے وہاں یس بول دیا، اس لیے میں نے میرے خیال میں 2 سال وہاں پہ کیپٹنسی کی ہے، اور مجھے مطلب شوق نہیں ہے اس چیز میں چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ بغیر کیپٹنسی کے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو کیا ضرورت ہے بجائے اس چیز میں جانے کی، تو اسی لیے میں تھوڑا انجوائے کم کرتا ہوں کیپٹنسی، اس لیے میں آتا نہیں اس طرف۔ شعیب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بڑی اچھی باتیں کی، تو ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کم بیک ہو آپ اور ورلڈ کپ میں آپ ایکٹیو، فی الحال تو پی ایس ایل کے لیے نیک سے بنا ہے آپ کے لیے۔ تھینک یو، تھینک یو سلیم بھائی، اللہ حافظ۔ شعیب ملک کی گفتگو آپ نے سنی، وہ قومی ٹیم میں واپسی کے لیے بڑے پرعزم ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بابر اعظم سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، چیف سلیکٹر محمد وسیم سے بھی بات ہوئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عمر کوئی معنی نہیں رکھتی، فٹنس کو دیکھنا چاہیے، پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے، اور دونوں شعبوں میں وہ بہتر ہیں۔ شعیب نے یہ بھی بتایا کہ وہ مشورے دیتے رہتے ہیں کھلاڑیوں کو، اور آگے بھی وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پی ایس ایل میں ان کو امید ہے اپنی ٹیم پشاور زلمی سے کہ وہ اچھا پرفارم کر کے ٹرافی حاصل کرے گی۔ پھر انشاءاللہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔